الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم سورہ اعراف کی چوتھی اور پانچویں آیت اس کے بارے میں پڑھیں گے. یہ سورہ اعراف کی دوسری آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ آپ نے اس قرآن کو پھیلانا ہے اور اس میں آپ نے کسی بھی خوف اور جھجک کو آپ نے محسوس نہیں کرنی ہے اور آپ نے اس قرآن کو آگے بڑھانی ہے. اور پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانیت کو، سارے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس قرآن کی پیروی کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ کی اپنی رب کی طرف سے جو آپ پر بھیجی جا رہی ہے اس کی آپ پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اور ابھی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں فما کہ اگر آپ اس قرآن کو، اگر آپ اس تعلیم کو، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس بیجی ہوئی ہدایت کو آپ قبول نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو اس کے کنسیکوینسز، اس کے انجام، اس کے ریزلٹس اور اس کے نتائج بہت زیادہ برے ہوگے. اور اس کی نتائج ہم نے دیکھے کہ پچھلے قوموں نے اور پچھلے لوگوں نے اس کی جب انہوں نے نہ مانی تو اس کی ریزلٹس اور نتائج ان کے سامنے تھے کہ وہ پھر تباہ ہو گئے، وہ پھر برباد ہو گئے، حالانکہ وہ بہت زیادہ قوی تھے، حالانکہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھے. فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت اور اس کی قوت کا تذکرہ کیا ہے. عاد اور سمود کی قوت کا تذکرہ کیا ہے. فاما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس دنیا کے اندر میں ہمارے علاوہ کوئی ہے بہت زیادہ طاقت والا اور قوت والا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو، قارون جیسے لوگوں کو، فرعون جیسے لوگوں کو، عاد اور سمود جیسے لوگوں کو، ان کو تباہ کیا اور ان کو برباد کیا اور ان کو اس دنیا سے فنا کیا، تو کیا ہم جو آج کے انسان ہے، جو بہت زیادہ چھوٹا ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، اگر وہ اللہ کی اس بیجی ہوئی ہدایت کو، اللہ کی اس رہنمائی کو وہ اپنے لیے قبول نہیں کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ والا معاملہ نہیں کریں گا جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا؟ آج ہم جب دیکھتے ہیں تو لوگ اپنے لیے مختلف قسم کے نظام ڈھونڈتے ہیں اور مختلف قسم کے نظام کو فالو کرتے ہیں کہ یہ نظام بہت اچھا ہے انسانیت کے لیے، سیکولرزم اچھا ہے، لبرلزم اچھا ہے، اس میں انسانیت کا فلاح ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اٹ از این اکنامک تھیوری، یہ تو اکنامک تھیریز ہے، اس کے دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حالانکہ ہم نے دین کو بہت غلط سمجھا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں اکنامک سسٹم بھی ہے، اس میں پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اس میں سوشل سسٹم بھی ہے، اس میں آپ کی معاشرت بھی ہے، آپ کی کلچر، آپ کی ویلیوز، سارے چیز، آپ کی نارمز اس میں آنی چاہیے اور اس میں ہے. اگر آپ اس ایک چیز کو اس سے دور کریں گے، اس سے آپ غفلت برتیں گے، تو پھر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، پھر آپ تباہی پر جائیں گے. اور آج مسلمان کسی سے اکنامک سسٹم لیا ہے، آج مسلمان کسی سے خاندانی نظام لیا ہے، کسی سے کلچر لیا ہے، آج کے مسلمان کسی سے وہ ویلیوز اور اقدار لیے ہیں. اس لیے تو مسلمان پستی کا شکار ہے، اس لیے تو مسلمان مظلوم ہے آج. اگر مسلمان نے اپنی اس دین کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کی اس بیجی ہوئی ہدایت کو قبول کیا اور فالو کیا، تو وہ وقت بھی دور نہیں. اور ہم نے دیکھا بھی ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے تاریخ گواہ بھی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ پھر مسلمان سارے دنیا پر حکومت کرتے رہے. لیکن جب ہم کسی سے پولیٹیکل سسٹم لیتے ہیں، کسی دوسرے سے اکنامک سسٹم لیتے ہیں، تیسرے سے ہم کلچرل سسٹم لیتے ہیں اور کسی اور سے ہم خاندانی نظام لیتے ہیں، تو پھر ضرور ایسا ہوگا، پھر ضرور ہمارا یہ حشر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سے بستیاں تھے جو ہم نے ان کو ہلاک کیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا،
جب وہ رات میں وہ سو رہے تھے اچانک ان پر ہمارا عذاب آ گیا، او ہم قائلون، یا وہ دن دہاڑے قیلولہ کر رہے تھے، دن میں وہ آرام کر رہے تھے، تو اسی وقت اس پر عذاب نازل کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان تک پہنچ گیا تو اس کا ایک ہی بات تھی، ایک ہی صدا تھی کہ ہم قالوا انا کنا ظالمین، ہم بہت ظالم لوگ تھے، ہم بہت ظالم لوگ ہیں، ہم نے یہ زیادتی کی، وہ زیادتی کی۔ لیکن جب اللہ کی عذاب، جب اللہ کی فیصلہ، جب اللہ کی وہ آ جائے تو پھر آپ کے اعتراف، پھر آپ کا ماننا وہ کسی کام کا بھی نہیں۔ پھر اس وقت میں تو فرعون نے بھی توبہ کیا تھا، اس وقت میں تو بہت سے قوموں نے، عاد اور سمود نے بھی توبہ کیا تھا، پھر وہ کسی کام کا نہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر آپ کامیابی چاہتے ہیں، سارے لوگ چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر آپ عزت سے جینا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، اس دنیا کے اندر اور آخرت میں آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اس دنیا میں آپ صحیح رہنمائی چاہتے ہیں، صحیح راستہ اور صحیح رہنمائی آپ چاہتے ہیں، اور اس دنیا کی حقیقت آپ جاننا چاہتے ہیں، اس دنیا میں آپ اپنی زندگی اور اپنی وجود کی غرض و غایت معلوم کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اور اپنے وجود کے مقاصد معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر آپ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو، اکنامک سسٹم کو، سوشل سسٹم کو، کلچرل سسٹم کو، خاندانی نظام کو آپ صحیح بنیادوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، تو آپ کے لیے ایک ہی راہ ہے، ایک ہی رہنمائی ہے، اور ایک ہی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے، اسی میں آپ کی سرخروئی ہے، اسی میں آپ کی عزت ہے، اسی میں آپ کے دنیا پہ آپ نے چھا جانا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہونا ہے، اور اسی میں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں عذاب سے بھی نجات، اسی کے بدولت ہم عذاب سے بھی نجات پا سکتے ہیں، اور ہم جنت کا بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ سارے ہی چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور ہر اسپیکٹ میں، زندگی کا ہر پہلو میں ہم نے اسی الہی ہدایت کو فالو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجی ہے۔ اگر ہم یہ نہ کریں گے تو پھر اسی طرح کا حشر ہوگا جو ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔